حضرت شعیب علیہ السلام پچھلی قوموں میں ایک قوم اصحابُ الیکہ کے نام سے مدین میں آباد تھی۔ اس قوم نے بھی رفتہ رفتہ انبیاء کرام کی دعوت کو بھلا دیا اور یہ قوم بھی توحید کو چھوڑ کر بت پرستی جیسے گھناؤنے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ دوسری ان کے اندر جو اخلاقی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ جب تولتے تو کم تولتے۔ اس کے علاوہ لڑنا جھگڑنا، مکر و فریب، جھوٹ، چوری چکاری ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے سیدنا شعیب علیہ السلام کو چنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں لاتا جب تک اس قوم میں اپنا نبی نہ بھیج دے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور راستے میں اس لیے نہ بیٹھو کہ لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے روکو۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت پیار سے سمجھایا اور کہا، دیکھو تم سے پہلے بھی جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان پر کتنا سخت عذاب آیا۔ قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین سے مٹا کر رکھ دیا۔ قوم لوط کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ بجائے اس کے کہ قوم عبرت حاصل کرتی اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی تبلیغ پر لبیک کہتی، انہوں نے الٹی روش ہی اپنا لی۔ ان کے سردار کہنے لگے۔ اس واقعے کا تذکرہ سورہ اعراف آیت 88 میں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ کہنے لگے وہ سردار جو غرور و تکبر کیا کرتے تھے، شعیب کی قوم سے یا تو ہم نکال کر رہیں گے تمہیں اے شعیب، اور جو ایمان لائے تمہارے ساتھ اپنی بستی سے، یا تم ہماری ملت میں سے ہو جاؤ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دولت اسلام کی نعمت ملنے کے بعد کفر کو پسند کریں؟ ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے کہ ہمیں دولت ایمان عطا کی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ سیدنا شعیب علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہوتے، وہ لوگ ان ایمان والوں کے پاس جاتے جو سیدنا شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور انہیں ورغلاتے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات کو مان لیا تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دولت کی ریل پیل سب چلی جائے گی اور تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے گھروں میں فاقے ہونے لگیں گے۔ تم اس تقدس کا کیا کرو گے جس کا ذکر شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں؟ سیدنا شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کا جواب انہوں نے کس طرح دیا؟ کہنے لگے، بس تم ہی ایک دانہ اور نیک چرن رہ گئے۔ کبھی کہتے کہ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم بہت کمزور ہو اور اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ اور کبھی کہتے کہ ہمارا مال ہے، کم تولیں یا زیادہ تولیں، تمہیں اس سے کیا؟ تم ہم پر روک ٹوک لگانے والے کون ہوتے ہو؟ جب یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا ماننے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ 7 دن تک ان کی بستی میں ہوا نہیں چلی، جس کی وجہ سے انہیں سخت گرمی محسوس ہوتی اور دم گھٹنے لگتا۔ وہ ایسی گرمی تھی کہ نہ پانی انہیں فائدہ دیتا تھا اور نہ سایہ۔ سخت گرمی سے بچنے کے لیے وہ جنگل کی طرف چل پڑے۔ اسی وقت ان پر ایک بادل نے سایہ کر دیا۔ بادل کو دیکھ کر یہ بہت خوش ہوئے کہ اب گرمی سے نجات مل گئی اور سب کے سب اس بادل کے سائے میں جمع ہو گئے۔ جب سب اس بادل کے نیچے آ گئے تو اسی وقت اس بادل سے انگارے شعلے بن کر گرنے لگے اور ان پر آگ کی بارش ہونے لگی اور نیچے زمین نے بھی حرکت کی۔ بہت زبردست زلزلہ آیا اور وہ اوندھے کے اوندھے رہ گئے، اور جو دولت انہوں نے جمع کی تھی، جو بڑے بڑے گھر انہوں نے بنائے تھے، اس میں الو بولنے لگے۔ کس کام کی یہ دولت جو ان کو زندگی نہ دے سکی؟ لہٰذا اے مسلمانوں، ناپ تول کو صحیح رکھو، کہیں تم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی گرفت نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔